میں نے مولانا مفتی ندیم صاحب کی دعوت پر 4 ماہ پہلے لکھی ہے۔ قرآن کریم نازل ہوتا تو بغیر کسی وقفے کے نازل ہے۔ پشاور کے غیوروں سمجھنے کی بات ہے، حضور پاک کی تمنا یہ تھی، حضور پاک کی خواہش یہ تھی، رسالت مآب چاہتے تھے کہ جو اللہ کا کلام اتر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام نازل ہو رہا ہے، یہ کلام اگلی نسلوں تک جانا چاہیے، اور یہ دنیا بھی بہتر بنائے گا، آخرت بھی بہتر۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من عمل به اجر ومن حکم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم۔ رواه الإمام الهمام الترمذي في جامعه۔ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے، یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے، آنکھ دے اور اسوہ فاروق کی پہچان دے، کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے، کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے، فقر دے کرار کا اور حیدری اوسان دے۔ معزز دوستو، آج 29 جنوری 2023 بروز اتوار ہے، اور آپ کے یہاں تعلیم القرآن مدرسہ پشاور میں آج کی یہ تاریخ میں نے مولانا مفتی ندیم صاحب کی دعوت پر 4 ماہ پہلے لکھی ہے، اور رب کریم کے کرم اور فضل سے اللہ تعالیٰ نے عافیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں پہنچا دیا۔ میرے دوستو، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ یہاں 2 درجن سے زائد افراد، بیٹا ٹھیک ہو جائے گا، آپ بے فکر رہیں۔ وہ کہتے ہیں شروع میں آواز اونچی ہو نا، ایسے ایسے بولوں گا تو آواز اونچی ہوگی نا۔ آپ بھی کہتے ہیں پہلے بندہ چھٹا گیئر لگاتا ہے۔ آپ کے اس مدرسہ سے 2 درجن سے زائد بچوں نے قرآن کریم کو حفظ کیا ہے۔ الحمدللہ، اس پر اللہ کا جتنا شکر ادا کرے اتنا کم ہے۔ دوسری بات، قرآن کریم کی عظمت کے حوالے سے میں ایک جملہ کہوں۔ قرآن کریم وہ کتاب ہے جو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ جبرائیل امین نے اس کو رسالت مآب پر اتارا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام اللہ کو صحابہ کرام کو دے کر لکھوایا۔ قاضی عبداللہ بن عمر بیضاوی رحمہ اللہ تفسیر بیضاوی میں قرآن کریم کی تفسیر میں یوں لکھتے ہیں، تعریف کرتے ہوئے یہ عبارت لکھی: القرآن هو المنزل علی الرسول والمکتوب فی المصاحف والمنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہ۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی وہ عظیم کتاب ہے جس کو رسالت مآب پر نازل کیا گیا، اور صحابہ کرام نے اس کو باقاعدہ تحریر کیا، اور حضور پاک کے دور سے لے کر آج تک بغیر کسی شک و شبے کے ہم تک پہنچا ہے۔ یہ کلام اللہ ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوتا ہے۔ اگر ہم نزول قرآن کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں تو صحیح بخاری جلد اول، امام بخاری رحمہ اللہ
बाबु कैफ काना बदुल वही ला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चैप्टर के तहत इस हदीस पाक को लाए हैं। रिसालत मआब इस्लाम ने फरमाया, कुरान करीम रब करीम मेरे ऊपर नाजिल फरमाते, हैसियतें दो होती, कभी किसी शख्स की शक्ल में जिब्राइल अमीन आते और मुझसे गुफ्तगू करते, कुरान करीम पेश करते, वह अहवन अलैया, बहुत आसान सिचुएशन थी, बहुत मामला बिल्कुल ठीक होता, जिब्राइल पढ़ते जाते, मैं कलामुल्लाह पढ़ता जाता, अल्लाह का कलाम पहुंच जाता। लेकिन कभी कभी ऐसे नहीं था, तरतीब कुछ बदली हुई होती। फरमाते वो क्या? फरमाते यतीनी मिस्ल सलसलतिल जर्सी, कभी घंटी की आवाज बजती और मुझे कोई नजर ना आता, मैं सिर्फ आवाज के ऊपर रहता। लेकिन ये कैफियत जिसमें घंटी की आवाज बजती, मुझे शक्ल नजर ना आती, वह अशद्दुहु अलैया फयुफ्समु अन्नी, ये कैफियत मेरे ऊपर सख्त होती। हुज़ूर पाक फरमाते मैं पसीने से शरार बूर हो जाता। पेशावर के गयूरों, मैं इस हदीस पाक की तशरीह समझाने लगा हूं। पहली बात यह है, अल्लाह के रसूल के ऊपर घंटी की तरह आवाज बजने के ऊपर कुरान उतरता, क्या मतलब? हदीस पाक में है, अल जर्सु मज़ामीरुश शयातीन, घंटी तो शैतान का आला है। क्या आला शैतान के इस्तेमाल से वही खुदा नाजिल होती? ये अकल समझने से कासिर है, ये बात नहीं है। यहां समझना चाहिए, जिसे कहते हैं डीपली, बिल्कुल गहराई में उतर के अगर हम इस बात को समझेंगे तो तब जाकर हम इस नुक्ते पर पहुंचेंगे कि मतलब क्या है। जैसे मिसाल दी जाती है, ज़ैदुन कल असद, कि मेरा बेटा जैद जो है ये शेर की तरह है। क्या माना? बाबा शेर को तो माँ बहन की तमीज नहीं है, शेर में निकाह ब्याह नहीं है, शेर में शादी और रुखसती नहीं है, शेर में हलाल और हराम का फर्क नहीं है, शेर की तो दुम है, शेर तो इंसान नहीं है, शेर तो जानवर है। तूने अपने बेटे को शेर कह दिया, क्या मतलब? क्या आपके बेटे की भी दुम है? आपका बेटा भी जानवर है, आपके बेटे को भी माँ बहन की तमीज नहीं है, आपके बेटे में भी शर्म और हया नहीं है। कहते हैं जी नहीं, लफ्ज है ज़ैदुन कल असद, ज़ैद शेर की तरह है। कहते हैं बुनियाद देखें, बेस देखें, रिजन देखें, वजह देखें, ऐसा क्यों कहा है इसके अब्बा ने? तो उसका आसान जवाब है कि बाप ने देखा मेरे बेटे में बहादुरी है, शुजाअत है, दिलेरी है, नडर है, बुज़दिल नहीं है, इसीलिए इसने शेर में देखा बहादुरी है, दिलेरी है, बुज़दिली नहीं है, शेर भी निडर है, इसीलिए इसने अपने बेटे को शेर कह दिया ताकि पता चले शेर की बहादुरी मेरे बेटे में है, बाकी चीजों में तशबीह नहीं होती। इसको मौलवियों की जुबान में कहते हैं अत-तशबीह लैसा मिन कुल्लिल वुजूह, जिसको मैंने अवामी लफ्जों में आपकी खिदमत में रखा है। जब मतलब ये है तो यहां भी यही है, यतीनी मिस्ल सलसलतिल जर्सी, वही हुजूर पाक पे आती घंटी बजने की तरह। इसमें भी घंटी की आवाज शैतानी आला मुराद नहीं है, बल्कि तसलसल में तशबीह है। तसलसल का माना क्या है? तसलसल का माना ये है, जब घंटी बजती है मुसलसल बजती है, सीटी बजती है मुसलसल बजती है, विसल बजाई जाती है मुसलसल बजती है, उसमें वक्फा नहीं होता। रिसालत मआब पर भी कुरान करीम नाजिल होता तो बगैर किसी वक्फे के नाजिल। दूसरा मतलब ये है, रिसालत मआब पर जब वही उतरती, क्या मतलब? बगैर किसी वक्फे के नाजिल होती, उतरती हुजूर पाक याद कर लेते। इसी बात पर सवाल उठता है, फिर हुजूर पाक क्यों फरमाते हैं वहुवा अशद्दुहु अलैया? ये वही की कैफियत
میرے اوپر سخت ہوتی، فیفسم عنی، پسینے پھوٹ پڑتے۔ بابا وجہ کیا ہے اس کیفیت میں؟ رسالت مآب کے جسم مبارک پہ پسینہ کیوں آتا؟ پشاور کے غیوروں، سمجھنے کی بات ہے، جس وقت انسانی فطرت کو دیکھیں، ہم اپنی نیچر اور فطرت کو دیکھیں، سوال سمجھ آئے گا۔ ایک بندہ دوسرے بندے کے سامنے ٹھہر کے بات کرے، یہ والا بندہ سامنے والے بندے کو دیکھے، وہ اسے دیکھے، بات کرے، کوئی ڈر نہیں ہے۔ لیکن بندہ تنہائی میں ہو، اکیلا کمرے میں ہو، اور ایک بندہ باتیں شروع کر دے، نظر نہ آئے، فطرت انسانی ہے، انسان خوف میں آ جاتا ہے۔ بابا وجہ کیا ہے؟ اسی فطرت کے مطابق انسان پر خوف کا اثر ہے۔ رسالت مآب نے اس کی وجہ فرمائی ہے، اس لیے پسینے آ جاتے۔ اب توجہ رکھنا، جب حضور پاک نے اتنی قربانی دے کر قرآن کریم کو لیا ہے، جب اتنی تکلیف کے ساتھ قرآن کریم کو وصول کیا ہے، تو پھر اس کلام اللہ پہ لیے حضور پاک نے کیا کوئی تگودو فرمائی؟ جی ہاں، ایک تگودو۔ قرآن کریم 29واں پارہ سورۃ القیامہ پہلے رکوع کے اندر موجود ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے، رب کریم نے فرمایا، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ۔ اس آیت کی شرح علماء سے سمجھ لیجئے، تفسیر ان بوریہ نشینوں نے تمہیں سمجھا دینی ہے۔ اس آیت پہ رب کریم نے کیا بات ارشاد فرمائی ہے؟ رسالت مآب کے درد دل کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا پیش کیا ہے؟ میں ترجمہ سے پہلے اس کا بیک گراؤنڈ، شان نزول، شان ورود، پس منظر، تہ منظر، پیش منظر آپ کی خدمت میں رکھنے لگا ہوں۔ مسئلہ یہ تھا، رسالت مآب کی چاہت یہ تھی، حضور پاک کی تمنا یہ تھی، حضور پاک کی خواہش یہ تھی۔ رسالت مآب چاہتے تھے کہ جو اللہ کا کلام اتر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام نازل ہو رہا ہے، یہ کلام اگلی نسلوں تک جانا چاہیے، ہر بندے کی اولاد تک پہنچے، تا قیامت اس کلام اللہ کو پہنچانا چاہیے۔ تو وہ کیسے پہنچے؟ جبرائیل پڑھ رہا ہے، اس کے لیے رسالت مآب نے ترتیب یہ اختیار کی، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جبرائیل امین کے ساتھ اس کلام اللہ کی ریوائزنگ، اس کلام اللہ کا تکرار، اس کلام اللہ کی دہرائی حضور شروع فرما دیتے۔ جبرائیل بھی پڑھتے، حضور بھی پڑھتے۔ ابھی جبرائیل نے وہ پیراگراف پورا نہیں کیا ہوتا، وہ وحی کا پورا وقفہ پورا نہیں کیا ہوتا، حضور دہرانا شروع کر دیتے تاکہ یاد ہو جائے۔ اس جلدی کی وجہ سے، اس تیزی کی وجہ سے، اس پھرتی کی وجہ سے کلام اللہ یاد ہوگا، اگلی نسلوں تک پہنچے گا۔ رسالت مآب کی خواہش تو بڑی اچھی، بڑی مبارک تھی، لیکن رب کریم کے دربار میں فیصلہ کچھ اور ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے معاملے نے ڈیسیجن لے لیا تھا، اور اس ڈیسیجن کو حضور پاک کو بتانا تھا، اس فیصلے کو رسالت مآب کو سمجھانا تھا۔ تو رب کریم نے فرمایا، لا تحرک بہ لسانک، محبوبم یہ کام مت فرمائیے کہ جبرائیل بھی پڑھے، آپ بھی پڑھیں، وہ بھی پڑھے، آپ بھی دہرائیں، ابھی اس کا پورا نہ ہو، آپ پہلے یاد فرمانا شروع کر دیں۔ یوں نہ کریں۔ سوال اٹھتا ہے، اللہ میں کسی بغیر وجہ کے تو ایسے نہیں کر رہا، میرے سامنے وجہ ہے، ریزن ہے، سبب ہے، بیس ہے، بنیاد ہے، اسی وجہ سے میں ساتھ دہراتا ہوں۔ وہ وجہ یہ ہے تاکہ جلدی جلدی کلام اللہ کو اخذ کر لو، کلام اللہ کی یاد دہانی ہو جائے، اگلی نسلوں تک پہنچ جائے، اس میں کوئی کمی بیشی نہ رہ جائے۔ رب کریم نے جواب دیا، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ۔ یہ لتعجل میں جو لام ہے، اسے لام تعلیلیہ کہتے ہیں۔ لام تعلیلیہ نے پوری ہڈن پکچر، چھپی ہوئی تصویر کو سامنے کر کے ڈسکلوز کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لتعجل بہ کہہ کر پوری تشریح امت کو سمجھا دی ہے، جسے عام انداز میں کہتے ہیں دفع دخل مقدر۔ علماء کی زبان میں ہے، کیا معنی؟ ایک سوال میں چھپا ہوا اعتراض ہو، اس کا جواب دے دو۔ انگلش میں کہتے ہیں ہڈن پکچر، ہڈن بیک گراؤنڈ، مکمل بات چھپی ہوئی کیا ہے، اس کا جواب دے دیں۔ تو لتعجل بہ میں
تمام بات کی انداز جو چھپا ہوا تھا اس کو رب نے ظاہر فرمایا. فرمایا محبوبہ ہم جانتے ہیں آپ کی خواہش کوشش نیڈ ضرورت حاجت یہ ہے, آپ چاہتے ہیں یہ کلام اگلی نسلوں تک جائے, اس لیے دہرا رہے ہیں. آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان علینا جمعہ و قرآن, یہ کلام جمع کیسے ہوگا, اگلی نسلوں تک پہنچے گا کیسے, یہ آپ کے اللہ کی ذمہ داری ہے. وہ کہتے ہیں نا یہ میرا معاملہ ہے, اس میں رب کریم کی اتھارٹی کا دخل ہے, اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. آپ کو فکر نہیں کرنی چاہیے اگلی نسلوں تک پہنچے گا کیسے. رسالت میں آپ رک گئے, اب سنے جو میں سمجھانے لگا ہوں. اللہ نے ذمہ داری لے لی ہے, یہ کلام اللہ اگلی نسلوں تک جائے گا. ہم اس بنیاد پر کلام اللہ شریف کے لیے مدارس قائم کرتے ہیں. ہم طلباء کو پڑھاتے ہیں, قرآن پڑھاتے ہیں, شریعت پڑھاتے ہیں, حدیث پڑھاتے ہیں, دین پڑھاتے ہیں, اسلام پڑھاتے ہیں, مذہب پڑھاتے ہیں. لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں اجی ذمہ داری تو اللہ کی ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو اگلی نسلوں تک پہنچانا ہے, پھر ان طلباء کو پڑھانے پر مجبور کیوں کرتے ہو؟ پھر ان نوجوان معصومان بچوں کو آپ کس بنیاد پر مشکل میں ڈال کے قرآن کریم یاد کرانے کے لیے کبھی صبح, کبھی دوپہر, کبھی مغرب, کبھی عشاء, کبھی بعد العشاء یاد کرواتے ہیں؟ کوئی سبق ہے, کوئی سبقی ہے, کوئی منزل ہے, اس کے اوپر ان لوگوں نے یاد کرنے پر ایک سر داغ لگایا ہوا ہے. وجہ کیا ہے؟ ذمہ داری اللہ کی ہے, اللہ پوری کرے گا. ایک مرتبہ مجھ سے ایک میرے وکیل بھائی ایڈوکیٹ دوست نے پوچھا, مولانا میں ہر بات آپ سے سنتا ہوں, سمجھ آتی ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ جب ذمہ داری اللہ کی ہے, اللہ نے اس قرآن کو اگلی نسلوں تک پہنچانا ہے, پھر مولویوں نے یہ محنتیں کرانے کے لیے حفظ کی کلاسز کس بنیاد پہ رکھی ہیں؟ میں نے کہا بہت اچھا, ایک جواب میں بھی دیتا ہوں, مجھے بتائیے صرف قرآن کریم کو اگلی نسلوں تک پہنچانے کی ذمہ داری اللہ کی ہے یا اس کے علاوہ بھی کوئی اور بھی اللہ کے معاملات ہیں؟ کہتے ہیں اللہ کے کئی معاملات ہیں. اللہ رزق بھی دیتا ہے, زندگی بھی دیتا ہے, موت بھی دیتا ہے. میں نے کہا ایک منٹ, رزق بھی اللہ دیتا ہے؟ کہتے ہیں جی ہاں. میں نے کہا بہت اچھا, ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین, رب کریم کی ذمہ داری اللہ رزق دے گا. واللہ خیر الرازقین, اللہ تعالی بہتر رزق دینے والا ہے. لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقهم ایاکم, اور اولاد کی منصوبہ بندی کر کے بچوں کا قتل عام کیوں کرتے ہو؟ اللہ فرماتے ہیں والدین کو بھی رزق میں نے دینا ہے, اولاد کو بھی رزق میں نے دینا ہے. اس سے پتہ چلا رزق کی ذمہ داری اللہ کی ہے. وہ وکیل صاحب کہنے لگے جی ہاں. میں نے کہا پھر آپ نے تجارت کیوں شروع کی ہے, آپ نے کاروبار کیوں شروع کیا ہے, یہ دنیا میں بازار کیوں ہیں, مارکیٹس کیوں ہیں, بزنس مین کیوں ہیں؟ ان کی دکانوں کو تالے لگواؤ, شٹر کو بند کرواؤ, خود وکیل ہو, وکالت سے استعفیٰ دے کے گھر میں بیٹھو, رزق اللہ دے گا, ذمہ داری اللہ کی ہے, یہ محنتیں کیوں کر رہے ہیں؟ کہتے اس کی وجہ ہے اللہ نے عقل دیا ہے, سوچ دی ہے, فہم دی ہے, فراست دی ہے, خرد دیا ہے. ہم سوچتے ہیں, رب کہتے ہیں افلا تعقلون, تم میں عقل نہیں ہے؟ افلا یتدبرون, تم میں تدبر و غور و فکر نہیں ہے؟ تو اللہ نے ہمیں غور و فکر کی دعوت دی. ہمارا غور و فکر کا نتیجہ اس جگہ پہ پہنچا کہ ہمیں محنت کرنی ہوگی, ہماری محنت پہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمیں رزق دے گا. میں نے کہا بھائی جواب ہو گیا, ذمہ داری قرآن کریم کے پھیلانے کی بھی اللہ کی ہے. یہ بوریہ نشین محنت کریں گے, اللہ کی ذمہ داری پوری ہو. عجیب معاشرہ ہے. آج پیٹ پہ بات آئے, معیشت پہ بات آئے, پیسوں پہ بات آئے, رزق پہ بات آئے, تنخواہ پہ بات آئے, نوکری پہ بات آئے, جاب پہ بات آئے, تجارت پہ بات آئے تو سب کچھ سمجھ آتا ہے. نہیں سمجھ آتا تو اللہ کے قرآن کا مسئلہ نہیں سمجھ آتا. اور میرے دوستوں میں ایک بات مزید سمجھاتا ہوں, جب ذمہ داری اللہ نے لے لی تو پھر ہمیں چاہیے ہم اپنے اللہ کی ذمہ داری کو پورے کرنے کے لیے خود بھی اس میدان میں اتریں, اپنی اولاد کو بھی اس میدان میں اتریں. میں ایک بات کہتا ہوں, یہ جو بچے بیٹھے ہیں میرے سامنے, یہ ہمارے معصوم بچے جن کے سینے میں رب کریم کی پوری کتاب موجود ہے, اللہ کا قرآن موجود ہے. یہ وہ ڈگری ہے
اس دھرتی پہ اس سے بڑھ کے ڈگری خدا کی قسم پیدا ہی نہیں ہوگی. اس دھرتی پہ اس جیسی ڈگری وجود میں بھی نہیں آئی ہے. آپ میٹرک لیول لیجئے, ایف اے لیجئے, بیچلر لیول لے لیجئے, ماسٹر لیجئے, ایم فل لیجئے, پی ایچ ڈی لیجئے, آپ دنیا کی کوئی سی ڈگری لائیے لیکن حفظ قرآن کے مقابلہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ میں اس پر دلیل رکھتا ہوں, بلکہ کئی دلائل پیش کیے جا سکتے ہیں. جامع ترمذی کھولیے, جلد اول کھولیے, ابواب فضائل القرآن کھولیے, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا فرمان ہے, حافظ قرآن جب جنت میں رب کریم کے دربار میں آئے گا, فرمایا جائے گا اقرا, حافظ پڑھو, ورتقے, اور آپ کا درجہ بلند ہوگا, ورتل, ٹھہر ٹھہر کے ترتیل و تجوید کے ساتھ پڑھو, کما کنت ترتل فی الدنیا, جیسے دنیا میں بڑے اچھے طریقے سے آسن انداز سے قرآن پڑھا کرتے تھے, یوں پڑھو, فإن منزلک عند آخر آیت تقرأ بها, جہاں تیری آخری آیت پہنچے گی وہی تیرا آخری درجہ. دنیا کے درجات آپ زیادہ سے زیادہ درجہ کون سے لیں گے؟ تعلیمی اداروں میں وائس چانسلر, بھائی یہ 22 گریڈ کا افسر ہے, بس ختم. کیا کریں گے؟ زیادہ سے زیادہ گورنر, بس ختم, یہی عہدے. آخرت کا عہدہ ان کو جو اسکیل ملیں گے وہ 22 نہیں ہے, وہ اسکیل 6666 ہے, جتنی آیتیں ہیں اتنے اسکیل. تو اس سے بڑھ کے آپ دنیا میں کہاں سے لائیں گے اس جیسی ڈگری جو ان کو ملی ہے؟ اور میں اگلی بات کہتا ہوں, یہ جو آج کل ہمیں لوگ کہتے ہیں بھائی مولوی بن گیا, کھائے گا کہاں سے؟ عالم بن گیا, نوکری کیسے لگے گی؟ حافظ بن گیا, پیٹ کیسے پلے گا؟ میں دو باتیں کرتا ہوں, توجہ رکھنا. نمبر ایک, یہ جو بچے ہیں ان کے ماں باپ کے ساتھ پیٹ نہیں لگا ہوا. بولیے یار, بولتے نہیں آپ نعرے لگاتے ہیں, مجھے جواب نہیں دیتے. نعرے سے مجھے کوئی غرض نہیں ہے, میں نے تو آپ سے جواب لینا ہے. ہاں, ان کے ماں باپ کے ساتھ پیٹ نہیں لگا ہوا, انہیں رزق نہیں چاہیے, انہیں نوکری نہیں چاہیے, انہیں جاب نہیں چاہیے, تو پھر کیوں انہوں نے اپنے بچے مدرسے بھیجے؟ اللہ نہ کرے ان بچوں میں کوئی عیب ہے, کوئی معذور ہے؟ جی نہیں, ماشاءاللہ خوبصورت, بہترین, صحت مند, دل نشین, حسین, ماں جبین اولاد لوگ قرآن کے لیے دیتے ہیں. کیوں بھائی؟ وجہ اس کی ایک ہی وجہ, ایک ہی وجہ کہ ان کے ماں باپ کے سینے میں یہ تڑپ موجود ہے کہ میرے نبی کی چاہت تھی یہ قرآن اگلی نسلوں تک جائے, میرے نبی کی خواہش تھی یہ کتاب اگلی نسلوں تک جائے, تبھی اللہ کے نبی نے اس میں جلدی فرمائی تھی. اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لے کر حضور کو مطمئن کیا, آؤ ہم اپنی اولاد کو اللہ کی ذمہ داری میں اور مصطفیٰ کی خواہش کے لیے استعمال کر لیں. ایک ذمہ داری خدا اور خواہش مصطفیٰ پہ ان کے ماں باپ نے اپنی اولاد کو قربان کیا. آج ہم لوگ صرف پیسے کی بات کرتے ہیں, کھانے کی بات کرتے ہیں, جاب کی بات کرتے ہیں, نوکری کی بات. میں کہتا ہوں سنو, مولوی الحمدللہ پہلے بھی اچھا کھاتا تھا, اب بھی اچھا کھائے گا. میں نے تو نہیں دیکھا کوئی مولوی اپنی سرٹیفکیٹ حفظ کی ہو, تجوید کی ہو, تفسیر کی ہو, تعلیم کی ہو, تورا حدیث کی ہو, افتاء کی ہو, تخصصات کی ہو, اپنے ساتھ سرٹیفکیٹ لگائے اور کہے میں دریا میں چھلانگ لگا رہا ہوں, کیوں؟ مجھے نوکری نہیں ملتی. میں نے تو نہیں دیکھا. اور میں اپنے کالج یونیورسٹی کے کئی بھائیوں کو دیکھ چکا ہوں جو ماشاءاللہ یوں سرٹیفکیٹ لگا کر خود سوزیوں پہ لگے ہوئے ہیں, اللہ محفوظ فرمائے. تو مولوی کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم نے تو دیکھا ہے اپنے کالج اور یونیورسٹیز میں لوگ اسٹرائک کرتے ہیں, ہڑتالیں کرتے ہیں. آج پروفیسر کی ہڑتال, آج ڈاکٹرز کی ہڑتال, آج انجینئرز کی ہڑتال, آج اسٹوڈنٹ نے اسٹرائک کر دی ہے. کیوں؟ ہمارے الاؤنسز بڑھا دیں, ہماری تنخواہیں بڑھا دیں, ہماری مراعات بڑھا دیں, ورنہ نہیں چلنے دیں گے کالج کا نظام. میں نے نہیں دیکھا آج تک کوئی عالم مدرسے کو بند کر کے کہے ہم آج ظہر کی نماز نہیں پڑھیں گے, ہماری تنخواہیں بڑھاؤ, ہم عصر نہیں پڑھائیں گے, ہماری تنخواہیں بڑھاؤ, ہم تراویح نہیں پڑھائیں گے, فلاں کرو. بابا یہ تو فری آف کاسٹ کر دو,
یہ تو فی سبیل اللہ کر رہے ہیں، یہ تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں، انہیں تو کوئی پرواہ نہیں ہے، تو پھر ان کی فکر کریں، آپ ادھر فکر کر کے بیٹھے۔ اور سنیں، پتہ نہیں کوئی کہے میں کالج یونیورسٹی کی تعلیم کا مخالف ہوں، نہ بابا، نہ بابا، میں کالج یونیورسٹی کے تعلیم کا مخالف نہیں ہوں، میں کالج کو، اسکول کو، یونیورسٹیز کو اپنے معاشرے کی ضرورت سمجھتا ہوں۔ ڈاکٹر معاشرے کی ضرورت ہے، وہ ہمارے یونیورسٹیز سے نکلتا ہے۔ وکیل معاشرے کی ضرورت ہے، وہ ہمارے انہی عصری اداروں سے نکلتے ہیں۔ ججز ضرورت ہے، اسی طرح انجینئر ضرورت ہے، یہ انہی سے نکلتے ہیں۔ میں انکار نہیں کرتا، آپ اسکول پڑھاؤ بچوں کو، لیکن آپ اسلامی تہذیب سے تو دور نہ کرو، اسلامی ثقافت سے تو دور نہ کرو، اللہ کے قرآن سے اور حضور پاک کے فرمان سے تو دور نہ کرو۔ میں اس بات کا درد دل لے کر ٹھہرا ہوں، میں کوئی کالج یونیورسٹی سے منع نہیں کرتا۔ آج مجھے حیرانگی اس بات پہ ہے کہ پتہ نہیں اس طرح علماء کا لباس پہن کے، ٹخنے سے اوپر شلوار رکھ کے، سر پہ پگڑی رکھ کے بھی تو انگلش پڑھی جا سکتی ہے۔ کون سا مسئلہ ہے بابا؟ یہ فزکس، کیمسٹری، سائنس، بیالوجی، میتھ، ڈبل میتھ اسٹیٹ کو انگلیوں پہ پڑھ کے سنایا جا سکتا ہے، کیا سر سے پگڑی اتار کے، انگریز جیسی ہیئر کٹ بنا کے، انگریز جیسا لباس پہن کے، انگریز جیسی شکل بنا کر، اور اپنے اپنے الفاظ میں انگریز جیسے لفظوں کی بولیاں بنا کر اپنی تہذیب کو چھوڑ دیں، اسلامی ثقافت کو چھوڑ دیں، اسلامی ماحول کو چھوڑ دیں، رسول اللہ کی شکل کو چھوڑ دیں، اسلامی تعلیمات کو چھوڑ دیں؟ یہ کیسی مسلمانی؟ علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ نے ہم سے یہی گلہ کیا کہ یوں تو تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، پر یہ تو بتاؤ کہیں مسلمان بھی ہو؟ کیا علامہ اقبال صرف اس لیے ہے کہ ہم کہیں مصور پاکستان ہے، اس نے پاکستان کا خواب دیکھا ہے، وہ خواب اس نے دیکھا ہے، تعبیر ہم نے دینی ہے؟ ہم اپنی اولادوں سے، اپنی صلاحیتوں سے، اپنی جوانیوں سے، اپنے مال سے انشاءاللہ اس مصور کی خواب کی تعبیر بنے، ہم یوں بنے۔ اور سنیں، میں ایک جملہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، آج کل اسکول کالج کو لوگوں نے اتنا سر پہ چڑھا لیا ہے کہ انہیں دین بھول گیا ہے۔ میں نے نہیں دیکھا کہ کسی گھر میں کوئی بندہ جائے اور کہے آپ کا بچہ کون سی سورت حفظ کر رہا ہے، کون سا پارہ پڑھ رہا ہے، جی نہیں، پوچھے کس کلاس میں ہے جی، تو بھائی جب ہم رواج نہیں دیں گے تو پھر فائدہ۔ میں ایسی جگہوں میں گیا ہوں، یہ ماشاءاللہ فلاں کلاس میں ٹاپر ہے میرا بچہ، اس سے ہینڈ شیک کیجئے، ملیے، ہاتھ ملائیے۔ میں نے ہاتھ ملانے کے لیے ہاتھ آگے کیا، اس نے الٹا ہاتھ آگے کر دیا، گزلاس، ہاں ایسے کہتے ہیں نا، یہ سوچنا پڑا ہے مجھے، تو اس نے الٹا ہاتھ آگے کیا۔ اب بتائیں میں کیسے اس سے شیک ہینڈ کروں، کیسے اس سے ہاتھ ملاؤں؟ جہاں ہم اتنی تعلیم سے دور ہوں، فائدہ۔ ایک نوجوان مجھے کہنے لگا میری بیٹی ہے ایسے نہیں سوتی، ہم گانے لگاتے ہیں موبائل پہ، وہ سن کے سو جاتی ہے۔ ہاں جی گن لو جی، اور بتائیے کیا چاہیے آپ کو، کیا آپ نے؟ میں نے اسے کہا، میں نے کہا نماز میں پڑھتے ہو رات کو وطروں میں وَنَخْلَوْ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكُ، پشاور والوں آپ پڑھتے ہو یا نہیں پڑھتے؟ وَنَخْلَوْ پڑھیے ذرا، وَنَخْلَوْ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكُ، علماء سے پوچھیں کیا ترجمہ ہے، یہ آپ کو بتائیں۔ ہم اللہ سے کیا وعدہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کیا طے کر رہے ہیں رات کو سوتے وقت؟ یہ وَنَخْلَوْ کیا ہے، وَنَتْرُكُ کیا ہے، مَن يَفْجُرُكُ کیا ہے؟ وَنَخْلَوْ ہم الگ ہوتے ہیں، وَنَتْرُكُ ہم چھوڑتے ہیں، کس کو؟ مَن يَفْجُرُكُ مولا جو تیرا نافرمان ہے۔ وعدہ تو ہمارا یہ ہے، اور پھر ہم گانوں پہ اپنی اولاد کو سنائیں، گانوں پہ اپنی اولاد کی زندگی کی پرورش کریں، اور شریعت اسلامیہ کے مخالف ان کو تعلیم میں ڈھالیں، اور کل پھر جب کوئی ترتیب خراب ہو، اجی مولوی صاحب کوئی وظیفہ دے دو، میری بچی کے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا ہے، میرے بچے کے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا ہے۔ او بابا جس وقت تربیت کی ضرورت تھی تو نے اس وقت آنکھیں کیوں نہیں کھولی؟ آج عجیب معاشرہ، عجیب معاملہ، کس جگہ ہم پہنچ گئے ہیں، کس نہج پر پہنچ گئے ہیں۔ اور سنیں، کالج، یونیورسٹی اور اسکول کی تعلیم کا بھی فائدہ ہے، شریعت کی تعلیم کا بھی فائدہ ہے، لیکن ایک فرق ہے، وجہ ترجیح ذکر کر رہا ہوں۔ کیا مطلب؟ کالج یونیورسٹی کی تعلیم کا فائدہ تب تک ہے جب تک آنکھ دیکھ رہی ہے، نبضیں چل رہی ہیں، دل دھڑک رہا ہے، سانسیں جاری ہیں،
تب تک اس تعلیم کا فائدہ ہے. اور جب اللہ نہ کرے یہ آنکھ بند ہو گئی، جس وقت یہ نبضیں چلنا رک گئیں، سانسیں بند ہو گئیں، دل دھڑکنا بند ہو گیا، پھر تمہیں اللہ کا قرآن قبر میں فائدہ دے گا. میں نے نہیں دیکھا کہ کسی کا کوئی بندہ فوت ہو اور وہ پرنسپل صاحب کو کال کر کے کہہ دے، وائس چانسلر صاحب کو کال کر کے کہہ دے، پروفیسر صاحب کو کال کر کے کہہ دے اجی فزکس کی تلاوت شروع کر دیں، ایصال ثواب ہو جائے گا ابو کو. اجی میتھ پڑھ دیں، ہماری اماں کو ایصال ہو جائے گا. اجی پاک اسٹڈی پڑھ دیں، امی کو قبر میں فائدہ ہو جائے گا. اجی دا پرل نامی بک پڑھ لیں انگلش کی، تاکہ وہ کوئی ٹیٹو کا اور پتہ نہیں کس کس کا واقعہ سن کے وہ آخرت میں اس کو فائدہ ہو جائے. جی نہیں، بندہ آؤٹ آف کنٹری بیٹھا ہوگا تب بھی کال کر کے کہے گا قاری صاحب سورۃ یاسین بچوں سے پڑھوا لیں تاکہ امی کو فائدہ ہو جائے. اور جب یہ مانتے ہو، یہ جانتے ہو، اس پر ایمان و یقین ہے کہ قرآن کریم کا ثواب دنیا کو چیر کے قبر کو پھاڑ کے آخر تک جاتا ہے، تو پھر اپنے بچوں کو قرآن کیوں نہیں پڑھاتے؟ اور دنیاوی تعلیم بھی پڑھاؤ، لیکن یہ بھی بتاؤ ہمارا اللہ ہمیں کیا کہتا ہے، اللہ کیا کہتا ہے. ورنہ بڑا بڑا زمانہ زندگی گزار دیتا ہے بندہ، یہ بھی نہیں پتہ ہوتا وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ کا مطلب کیا ہے. اور تو چھوڑو، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یہ ومن ذریتی کیا ہے یہ بھی نہیں پتہ ہوتا. حیرانگی کا معاملہ ہے میرے دوستو. میں نے اس دن ایک جگہ کہا، میں نے کہا جمعہ کا خطبہ سنتے ہو، سال ہا سال ہو گئے ہیں عالم جمعہ کا خطبہ سناتا ہے، کبھی آپ نے اس عالم دین کے پاس جا کر خطبے کا ترجمہ بھی پڑھا ہے؟ جی نہیں. آپ پڑھنے کے لیے تو وہاں جائیں گے جہاں ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار آپ کو پڑھایا جا رہا ہے. آپ نے اولاد وہاں بھیجنی ہے، پھر آپ کل ہمیں کہیں گے ہماری اولاد ہماری والدین کی عزت نہیں کرتی، تو پھر تو شاید مائنڈ سیٹ یہ بنے کہ یہ دس از مائی پرسنل لائف، میری زندگی ہے، میں انجوائے کروں گا. پھر یہ نہیں ہوگا میری زندگی میرے ماں باپ کی عزت کے لیے، پھر یہ نہیں ہوگا، پھر تو مائنڈ سیٹ چینج ہو جائے گا. ہم کیا کریں گے؟ اور ہم مسلمان پہلے ہیں، باقی قوم ہو، قبیلہ ہو، زبان ہو، یہ بات میں پہلے تو ہم مسلمان ہیں. ہم نے اپنے لیے کیا سوچا؟ اور میرے دوستو قرآن کریم کی عظمت کے حوالے سے ایک بات کروں. لوگ کہتے ہیں ہم بچوں کو عالم بنائیں گے، مولوی دہشت گرد ہوگا. میں نے تو آج تک نہیں دیکھا کسی مدرسے نے دہشت گردی کی ہو، میں نے تو نہیں دیکھا. آپ نے دیکھا مجھے بتا دیں. جرت کرے کوئی ایک بندہ پروف کر کے دے دے کہ عالم دین نے دہشت گردی کی. جی نہیں. کوئی دکھا دے کسی مدرسے میں، کسی مسجد میں، کسی مکاتب میں، کسی جگہ عالم دین کا یہ کام نہیں ہے. عالم مسجد میں ہو تب بھی پرامن ہے، روڈ پہ آ جائے تب بھی پرامن ہے. روڈ پہ آ جانے کا مطلب آپ کو آتا ہے؟ بولی آتا ہے؟ نہیں آتا تو میں سمجھا دیتا ہوں. ہم نے پچھلے دور میں جبر اور جو ہے نا کیا کہتے ہیں ناروا سلوک کے بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حق بیان کیا ہے. اب تو اس قوم کی مصیبت اللہ تعالیٰ نے ہماری جان چھڑا دی ہے. 2019 میں قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم جمعیت علماء اسلام کی زیر نگرانی کراچی سے لاکھوں بندوں کا قافلہ لے کر آئے ہیں، اسلام آباد تک آئے ہیں. کئی دن قیام کیا ہے، 1500 کلومیٹر کا بائی روڈ سفر کیا ہے. نہ کسی ایک دکان کا شیشہ ٹوٹا ہے، نہ کوئی روڈ کا گملہ ٹوٹا ہے. ایمبولینسز کو بھی راستہ دیا جا رہا تھا، مریض بھی جا رہے تھے. اس جیسا پرامن پروٹیسٹ، پیسفل پروٹیسٹ، پرامن مظاہرہ آپ مجھے دکھائیں. اور اس کو ایک طرف رکھیں اور میں چیلنج کرتا ہوں 1947 جس وقت ملک بنا ہے اس وقت سے لے کر آج تک کوئی ایک دھرنا، کوئی ایک جلوس، کوئی ایک پروٹیسٹ مجھے دکھائیں جہاں فساد نہ ہوا ہو، گولی نہ ہوئی ہو یا دھماکہ نہ ہو. جس وقت مولوی نے خود کو پرامن ثابت کیا ہے اور دنیا نے مانا ہے، ملکی غیر ملکی میڈیا نے اس بات کو مانا ہے، تو اب تو اس پراپیگنڈے کو دفن ہو جانا چاہیے کہ مولوی شر پسند ہے. مولوی کوئی شر پسند نہیں ہے. میں نے تو علماء کو معاف کرتے دیکھا ہے، علماء کو مخالف کو سینے سے گلے لگاتے دیکھا ہے. میں نے نہیں دیکھا کہ وہ ذاتی دشمنیاں پالتے بیٹھے. اور جہاں تک رہا یہ مسئلہ کہ کھائے گا کہاں سے، آؤ میں اس کو بھی حل کروں. مولوی کھائے گا باقیوں سے زیادہ عزت دار بن کے کھائے گا. پتہ ہے وہ کیسے؟ لوگ کسی کے گھر 2 دن چلے جائیں نا تو اگلے کہتے ہیں ٹکریلا میرے گھروں کے لے جان چھڑے سی.
हैं? ये बेवकूफ रोटी वाला कब आ गया फला, लेकिन आलिम दीन के पास, हाफिज के पास, शरीयत वालों के पास तो लोग मिन्नतें करते हैं, हजरत खाने का वक्त दे दो। जब आप खाना खा ले फिर शुक्रिया का अदा करके आपके लिए कहेंगे शुक्र है, शुक्र आप हमारे यहाँ तशरीफ लाए, इज्जत की जगह मिल रही है, इसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसाइल नहीं है। और आलिम को रब ने बरकत दी है, 10,000 15,000 रुपए की तनख्वाह महीने में मिलेगी और उसके बाद भी इसके अल्हम्दुलिल्लाह 8 से 10 बच्चे होंगे। और मैंने वहां देखा है 2-2 लाख की तनख्वाहें हैं और बच्चे 2 ही अच्छे, 2-2 लाख की तनख्वाहें हैं। तो भाइयों बरकत का मैदान तो ये है, वो जरूरत है दुनिया तक, और ये दुनिया भी बेहतर बनाएगा, आखिरत भी बेहतर बनाएगा। और मेरे साथियों में एक बात मजीद कहता हूं, मदारिस की अहमियत के बारे में, कि मदारिस मसाजिद इसको तामीर करना, इसकी तामीर में हिस्सा डालना और इसकी तामीर को बना कर देना, यह तरतीब अल्लाह के रसूल की है, यह रसूलुल्लाह के साहबा की। मुझे बड़ा अजीब लगा जब मैं यहाँ आया कि 2004 से यह मदरसा कायम है और इसकी अपनी जाती इमारत भी नहीं है, जाती जमीन भी नहीं है। तो हमें चाहिए, ये हमारी जरूरत है, इसकी बुनियाद पे हम खुद डोनेशन की तरतीब पे एक दूसरे का हाथ बटाएं और यहां तक बटाएं कि हम इंशाअल्लाह इस मदरसे को जाती जमीन लेकर देंगे। करोगे इंशाअल्लाह? जितने हज़रात बैठे हैं करेंगे। अल्लाह आपको खुश और खुरम रखे। मेरे दोस्तों, मैंने इसलिए बात चलाई थी, आप हज़रात से ये बात करके मैं इजाज़त चाहता हूँ कि रब्बे करीम ने आपको और मुझे आज मौका दिया है, हम खुद और अपनी औलादों को अल्लाह के कुरान के लिए, नबी के फरमान के लिए वक्फ करेंगे और इन्हें हाफिज और आलिम बनाएंगे। बनाओगे इंशाअल्लाह? जितने बैठे हैं वादा करते हो? अल्लाह ताला आपको रमे सिरात मुस्तकीम अता फरमाए, दीन इस्लाम पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अकूलु कौली हाज़ा व अस्तगफिरुल्लाह व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।